سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد کل ذکر چل رہا تھا کہ اکل حلال یعنی حلال کمائی، حلال کھانا، حلال پہننا، حلال پینا، عبادات کی قبولیت، دعا کی قبولیت، اللہ کے ذکر کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ اگر آدمی کا کھانا پینا حلال نہیں ہے تو نہ اس کی عبادت مقبول ہوگی، نہ دعا مقبول ہوگی، نہ اللہ کے ذکر سے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ میں نے تفصیل سے یہ بتاتے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ اکل حلال کا مطلب کیا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دیا کہ یہ چیز حرام ہے۔ حیوان مفترس جو کہا جاتا ہے کہ حملہ کر کے پکڑ کر کھانے والے جانور، شیر ہے، بلی ہے، باز ہے، سور ہے، مان لیجئے یہ بھی اسی اگرچہ حملہ آور پکڑنے والا نہیں ہے لیکن سور کو بھی قرآن نے حرام کہا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے جو حرام ہے، حرام۔ ایک وہ ہے کہ جو حلال ہے لیکن بدبخت آدمی نے اس حلال کو حرام کر دیا، حرام ہو گئی۔ وہ کیا چیز ہے؟ زیادہ تر حرام کر لیا، ہو سکتا ہے مرغی کو گردن توڑ دی اس کی اور پکا کے کھا گیا، حلال تھی حرام کر دیا۔ زیادہ تر حلال کو حرام کرنا ہوتا ہے، زیادہ تر انسان کا کسی دوسرے کا حق ناجائز مار لینا، یہ سب سے بڑی چیز ہے جو دنیا میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ حلال تھا مگر کمانے کا طریقہ ایسا ہوا جس نے اس حلال کو حرام کر دیا۔ یتیم کا حق لے لیا، کمزور بیوہ عورت کا حق دبا لیا، بھائیوں نے ماں باپ کے چھوڑے ہوئے پیسے میں وراثت میں بہن کا حق دبا لیا۔ عام طریقے پر حلال کو حرام کرنا ہوتا ہے انسان کا دوسرے کا حق ناجائز طریقے کے اوپر لے لینا، بہت بری چیز ہے۔ یعنی وہ کہ آدمی مرغی خریدے اور خرید کر گردن توڑ کر کے کھا جائے، یہ اہون ہے، آسان ہے، تو وہ کر لے کر ختم ہو جائے گی بات۔ لیکن آدمی نے دوسرے کا حق دبا کر کے اس
چیز کو جو حلال تھی حرام کر لیا، چھین دیا، یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو زیادہ تر ہے کہ آدمی ہے اور حلال کو حرام کھا رہا ہے، اس میں زیادہ تر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے آدمی کا حق ناجائز طریقے پر حاصل کر کے کما رہا ہے، کھا رہا ہے۔ یہ زیادہ پایا جاتا ہے، عام طریقے کے اوپر دیکھا جاتا ہے۔ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، لیکن بہن کا حق دبائے ہوئے بیٹھا ہے، حرام کما رہا ہے، روزی آ رہی ہے، دروازے اللہ نے کھول رکھے ہیں، لیکن وہ جو کچھ آ رہا ہے بجائے اس کے کہ خدا کا خوف دل میں پیدا کرتا اور حلال طریقے پر اللہ کے رزق کو حاصل کرتا، حرام طریقے پر حاصل کر رہا ہے۔ یہ بہت خراب چیز ہے، اتنی خراب ہے، اتنی خراب ہے کہ آدمی اگر حج کرتا کرتا مر جائے گا، تہجد پڑھتا پڑھتا مر جائے گا، صدقہ کرتے کرتے مر جائے گا، تب بھی یہ بوجھ ہلکا نہیں ہوگا اور کسی کا حق ایک کوڑی کے برابر معاف نہیں ہو سکتا۔ چونکہ آدمی کو دنیا کی طلب ہوتی ہے، اسے شوق ہوتا ہے کہ میں مالدار بن جاؤں، میرا مکان بڑا اچھا ہو، میرا رہن سہن بڑا اونچا ہو، آج کے زمانے میں بہترین میرے پاس گاڑیاں ہوں، اس لیے وہ اپنے کمانے میں دروازوں کو کھولنا چاہتا ہے، چاہے وہ دروازے حلال ہونے چاہے وہ دروازے حرام ہونے، اس کی فکر نہیں ہوتی ہے اس میں۔ لیکن اس کی برائی یہ ہے کہ آدمی بڑے سے بڑے گناہ کی رو کر اللہ سے بھیک مانگے، اے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن جو اس نے دوسرے کا مال کھا کر کھایا ہے، کھا رہا ہے، ناجائز طریقے پر کما رہا ہے، یہ آدمی کا حق اس نے لے لیا حرام طریقے پر، یتیم کا حق لے لیا، کوئی سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، کمزور کے مال کو دبا لیا، یہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا۔ لیکن آفت جو حرام کھانے پر ہوتی ہے کہ نہ ذکر اللہ مقبول ہے، نہ دعا مقبول ہے، نہ نماز مقبول ہے، نہ روزہ مقبول ہے، وہ آفت جس کی اپنی جگہ کے اوپر برقرار ہے، چاہے کتنی ہی نمازیں روزے کرتا رہے۔ اس کو قرآن میں فرمایا گیا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہے یا ویل، جہنم کی ایک جگہ جو جہنم میں ایک وادی ہے اس کا نام ہے ویل۔ تطفیف کا پاپ کرنے والوں کے لیے جہنم میں ایک خاص جگہ ہے، شرابیوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، جوا کھیلنے والوں کے ساتھ نہیں رہیں گے،
منہ کالا کرنے والوں کے ساتھ عذاب نہیں بھگتیں گے، بلکہ یہ اتنا بڑا پاپ ہے کہ تطفیف کا پاپ کرنے والے کے لیے ایک خاص جگہ وہاں رکھ کر عذاب دیا جائے گا۔ اب یہ تطفیف کا پاپ ہے کون سا پاپ؟ دنیا میں تو سنتے نہیں بھائی تطفیف کا پاپ کیا پاپ ہے۔ اللہ اگلی آیت میں بتاتا ہے وہ ہے الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جب دوسرے مول سے، سپر مارکیٹ سے اپنا مال خرید کر لاتے ہیں تو پورا لے لیتے ہیں، 1 گرام چھوڑتے نہیں، 1 انچ چھوڑتے نہیں، اپنا پورا لے لیا۔ 1000 کا مال خریدا، ناپ تول کر کے 1000 کا مال لے لیا، لیکن اپنی دکان پر لا کر جب دوسرے کو دیتے ہیں ہر ایک کے حق میں سے 1 2 انچ اور گرام 2 گرام کم کر دیتے ہیں۔ یہ پاپ گناہ اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو کچھ پتہ نہیں، اللہ سب جانتا ہے کیا ہوگا۔ الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ موت کے بعد پھر ایک دن سب کو اٹھنا ہے جب ساری دنیا رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے کن کن کا حساب دے گی۔ یہ ہے حلال کی جگہ حرام کمانا۔ جس طرح اپنے حق سے محبت تھی پورا لیا وہاں سے، اسی طرح تجھے اپنا حق لینے سے محبت ہے اپنی آخرت کو۔ اب یہ تو دنیا ہے، تو دنیا میں اپنے خسارے کو برداشت نہیں کرتا۔ 1 لاکھ کا مال خریدا، پورا لیا، یہ تیری دنیا کی محبت ہے۔ اسی طرح آخرت کی محبت بھی دل میں رکھ، دوسرے کا حق بھی برابر دے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو کہا گیا ہے اکل حلال۔ نہیں دے گا اکل حرام ہو گیا، جو تو نے کمایا ہے وہ حرام ہے۔ حرام ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ 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 کی آواز لگائے گا۔ اللہ نے منہ پھیر رکھا ہے، اللہ نہیں سنتا تیرے تیرے الا اللہ کو نہیں سنتا، تیری نماز کو نہیں قبول کرتا، تیرے روزوں کو قبول، تیری دعا کو قبول نہیں کرتا۔ میرے بھائی عقل حلال بڑی بنیادی چیز ہے۔ جس نے اپنی کمائی کو حلال کر لیا وہی کامیاب ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کی مغفرت کے لیے سمندر ہے رحمت کا۔ متى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي۔ اے آدم کی اولاد، اگر تو نے اتنے گناہ کیے
کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ گئے، پہاڑ بن گیا۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی تو نے مجھ سے معافی مانگی کہ اے اللہ معاف کر دے، اب نہیں کروں گا، میں تیرے گناہوں کے پہاڑ بھی معاف کروں گا، مگر کون سے گناہ معاف کروں گا جس کو سمجھنا چاہیے، جو تو نے میرا حق ادا نہیں کیا اسے معاف کروں گا، لیکن تو نے آدمی کا حق لیا، میرا تو لیا نہیں ہے، میں کیسے معاف کر دوں؟ جو میرا حق لیا، میرا دروازہ رحمت کا کھلا ہوا ہے، تو نے آدمی کا حق لیا، مجھ سے کہتا ہے معاف کر دے، میں کیسے معاف کر دوں؟ میرا کیا لیا ہے تو نے؟ جس کا لیا ہے، جس کا دبایا ہے، جس کا چھینا ہے، جسے دھوکہ دے کر کے کمایا ہے، وہ معاف کرے گا، اپنا حق تو معاف کر دے گا، میں تو معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ ہاں میرے حق کے اگر پہاڑ بھی ہیں، میرے سامنے آ سچے دل سے توبہ کر، دروازہ کھلا ہوا ہے، میں تو ارحم الراحمین۔ اب جب کل اللہ کے دربار میں جائے گا تو وہاں وہ جن کا حق لیا ہے، روزانہ دکان کے اوپر 1000 آدمی سامان خریدتے تھے اور 1000 کے مال میں 1 انچ 2 انچ یا 1 2 5 گرام لیتا تھا، کتنے ہوں گے؟ لاکھوں آدمی، ہزاروں آدمی میدان محشر میں، اے اللہ میرا حق دلوا۔ کس کا حق دے گا؟ حقوق العباد ایسی چیز ہے، بندوں کا حق، کہ اللہ کا حق، روزہ، نماز، حج، عمرہ، سب اس کے بدلے میں لٹ جائے گا۔ یہ اس کی اہمیت ہے۔ آدمی نے 50 حج کیے، مان لیجئے 10,000 نمازیں پڑھی اور 50 سال کے روزے رکھے اور نفلی روزے بھی رکھے، یہ سب لے کر جائے گا اللہ کے دربار میں۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک جم غفیر ہے، اللہ میرا حق بھی دلا۔ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ کپڑا ہے، نہ چاول ہے، نہ گیہوں ہے، نہ جو ہے، نہ جوار ہے، نہ باجرہ ہے، نہ مکئی ہے، کچھ تو ہے نہیں، کہاں سے دے گا؟ اپنی عبادت کے اندر سے ہر ایک کے حق کے برابر نمازیں لٹتی رہیں گی، پڑھی تھی تو نے، لے کے دوسرے جا رہے ہیں۔ حج لٹتا رہے گا، کیے تھے تو نے، لے کے دوسرے جا رہے ہیں۔ روزے لٹ جائیں گے، سب لٹ جائیں گے۔ اگر پورا ہو گیا سب کا، چلو چھٹی ملی، اگر پھر بھی رہ گئے تو لوگ کہیں اللہ میاں ہمیں تو ملا ہی نہیں، ہمارا حق کہاں ہے؟ اب اس کے پاس کچھ ہے نہیں، نماز، روزہ، حج، زکات۔ تو اللہ کا نبی فرماتا ہے یہ جو مظلوم ہیں، ان کے گناہوں کو لے کر اس بد نصیب کے اوپر ڈال کے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ان کے بوجھ کو ہلکا کر دیا جائے گا۔ اکل حلال، حلال کھانا، میں نے کہا تھا کہ حلال 2 طرح سے حلال کو حرام کرنا ہے۔ ایک تو وہ چیز ہے کہ بھئی تم نے حرام کھا لیا، سور کا گوشت کھا لیا مثال کے طریقے پر، وہ الگ چیز ہے۔ ایک سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ حلال تھا لیکن اسے حرام بنا لیا، پیسہ حلال تھا، کاروبار حلال تھا، حرام کر دیا۔ مرغی حلال تھی، چوری کر کے لے آیا، دوسرے کا حق لگ گیا اس کے اندر۔
بکری حلال تھی، چوری کر کے دوسرے کا حق لگ گیا اس کے اندر۔ مکان حلال تھا، یتیم کے مکان پر دوسرے کا حق لگ گیا۔ سونا چاندی حلال تھا، لیکن بیوہ عورت کے مال پر قبضہ کرنا یہ حلال تھا، حرام کر لیا، دوسرے کا حق لگ گیا۔ بہت زیادہ جو حلال کو حرام کیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ حلال چیز تھا مگر دوسرے کا حق تھا، اس پر قبضہ کرنا۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بھی ہوتا ہے، بڑی بڑی چیزوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ زمینوں پر قبضہ کر لینا، حلال کی زمین۔ اور اسلام میں تو کمانے کی ممانعت نہیں ہے، اگر کروڑ نہیں 1000 کروڑ کمانا چاہتا کما، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن کما حلال کما۔ بڑے بڑے دولت مند لوگ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر لاؤ چندہ لاؤ، گھر گئے اور ایک تھیلی 1000 چاندی کے سکے نہیں، 1000 سونے کے سکے لے کر کے آئے، اللہ کے آپ کے قدموں میں ڈال دیے۔ آپ نے تھوڑی دیر میں پھر فرمایا بھائی لاؤ اور لاؤ، گئے 1000 اور لا کر کے ڈال دیے، پھر فرمایا گئے 1000 اور لا کر۔ اللہ کا نبی خوشی کے مارے اپنی گود میں اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں، اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں، اور کہتا ہے عثمان نے آج ایسی خدمت کی ہے کہ اب قیامت تک کچھ کریں سب معاف۔ جو آدمی چندے میں 3-3 ہزار دینار دے رہا ہے اس کے گھر کتنا ہوگا؟ بڑے دولت مند لوگ تھے، عبد الرحمن ابن عوف اور کون لکھپتی لوگ تھے، کمانے کی کوئی ممانعت نہیں، چاہے جتنا کماؤ، مگر اس طرح کماؤ کہ دنیا کی محبت میں آخرت برباد ہو جائے۔ اسلام اسی سے منع کرتا ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ کہ آدمی عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، مگر اللہ کے یہاں قبولیت نہیں ملتی۔ میرے بھائی، صوفیاء کے یہاں میں نے کہا تھا، حضرت سہیل تستری رحمت اللہ علیہ نے آخرت کی آبادی کے طلبگار، یعنی اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو خوش رکھنے اور خوش کرنے کے طالب، یعنی تصوف کی لائن کو اختیار کرنے کے لیے جو چیزیں بنیادی بتائی ہیں، اس میں تیسری چیز، پہلی کتاب اللہ کو امام بنانا، سینے سے لگانا، دوسرے اتباع سنت، اور تیسرے اکل حلال انتہائی ضروری ہے، بغیر اس کے لیے خیر کے دروازے نہیں کھلتے۔ ہر وقت ہر جگہ آدمی کمائے، چاہے جتنا کمائے، کوئی منع ہی اسلام میں نہیں ہے، مگر ایک ایک پیسہ حلال کمائے، حرام نہ، دوسرے کا حق نہ چھینے، دوسرے کو دھوکہ نہ دے، دھوکہ دے کر کے کسی کے حق کو نہ لے، یہ ضروری ہے، بغیر اس کے خیر کے دروازے نہیں کھلتے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کہا کہ یا رسول اللہ،
دعا کر دیجئے کہ میں مقبول دعاؤں والا بن جاؤں، جو مانگوں اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ تو آپ نے فرمایا تھا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوۃ، اپنے کھانے کو، کمانے کو، پہننے کو، پینے کو حلال کر لے، جو مانگے گا اللہ تجھے وہ دے دے، تیری دعا کبھی رد نہیں۔ ہر اللہ کا ذکر کرنے والا آدمی، چاہے وہ ملازم ہو تنخواہ دے رہا ہے اس کو بھی دے، چاہے کاروباری ہے دکان پر بیٹھا ہے لوگوں کو مال دے رہا ہے پیسے لے رہا ہے وہ بھی دے۔ ہر جگہ آدمی کو ایک ایک پائی کماتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے، دھوکہ تو نہیں دیا جا رہا ہے، جھوٹ بول کر کے تو نہیں لیا جا رہا ہے۔ اگر اس طرح ایک ایک پائی کا حساب کر کے حلال کمائے گا تو اس کے لیے خیر کے دروازے، وہ جو عبادت کرے گا عند اللہ، اللہ ہم سب کو عقل حلال عطا فرمائے، حرام سے حفاظت فرمائے، ہمارے دل کے اندر اپنی خشیت اور خوف کو پیدا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبولیت کا استحقاق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.